کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری، اور ان کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ نر ہے، مادہ ہے، خصی ہے، غیر خصی ہے، سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن یعنی جنگلی جانور، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور جانوروں کی عمر اتنی ہونی چاہیے کہ اونٹ 5 سال کا، اگر 5 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے عمر کم ہوگی تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ حضرات مکرم، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ بے عیب ہو، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر جانور ایسا نہیں مل رہا جس میں تھوڑا سا بھی عیب نہ ہو، یعنی بے عیب جانور نہیں مل رہا، لیکن اس کی وجہ سے قربانی ترک نہیں کی جائے گی، قربانی کو نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی واجب کو ترک نہیں کیا جائے گا، بلکہ تھوڑے سے عیب والا جانور بھی قربانی کے لیے جائز ہوگا۔ اس سے آپ اپنی یعنی یہ جو واجبی ہے صدقہ، یہ جو آپ پر واجب ہے، اس کو وطر ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم عرض کرتے ہیں کہ کون سے جانور کی یعنی قربانی جائز ہے اور کس کی جائز نہیں ہے، یعنی کتنا عیب اس کے اندر ہو تو قربانی جائز ہو سکتی ہے، اگر کتنا عیب ہو تو قربانی جائز نہیں ہو سکتی۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، اگر وہ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تیسرا حصہ ٹوٹا ہے یا تیسرے حصے سے کم ٹوٹا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، اگر تیسرے حصے سے کچھ زیادہ ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کے اندر جنون ہے، یعنی پاگل پن ہوتا ہے جانوروں کے اندر، ایسے چکرے ہی کھاتے رہتے ہیں، تو اگر اتنا اس درجے کا جنون ہے کہ وہ چارہ وغیرہ پٹھے وغیرہ بھی نہیں کھاتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی چکری لگاتا ہے، باقی سارا وقت جو ہے مثال وہ چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور جس جانور کے خصیے نکال لیے گئے ہوں یا مطلب کہ کاٹ لیے گئے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے، یعنی اعلی تناسل اور جو کپورے ہوتے ہیں ان کو خصی کرتے وقت کوٹ ڈالا گیا ہے یا کاٹ ڈالے گئے ہیں تو بھی ان کی قربانی جائز ہے۔ اور اتنا لاغر جانور کہ جس کی ہڈی کے اندر مغز بھی نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ بھینگا جانور اس کو کہتے ہیں جس کی نظر پوری ہو اور تھوڑی سی آنکھ جو ہے ٹیڑھی کر کے دیکھتا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کہ اگر موٹا تازہ ہو، فربا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اتنا بوڑھا جانور کہ بچہ کے قابل نہیں ہے، جیسے مطلب کوئی جانور بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن صحت مند ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور داغا ہوا جانور یا جس جانور کے دودھ نہ اترتا ہو، مطلب کہ تھن تو برابر ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن دودھ نہیں اترتا، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ داغے ہوئے جانور کی بھی قربانی جائز ہے، جیسا کہ روہی کے اندر، چولستان کے اندر داغ لگا دیتے ہیں۔ ہاں، جس کے کان وغیرہ چیرے ہوئے ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر صرف داغ لگا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور
کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا لاغر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ یعنی اگر دم 3 حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یا چکی جو دمبے کے پیچھے ہوتی ہے وہ بھی تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی ناجائز ہے۔ اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک کان نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کے کان چھوٹے ہوں یعنی دونوں کان ہوں لیکن چھوٹے چھوٹے کان ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کی نظر تہائی سے کم ہو یعنی کم ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر تہائی سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت نہ ہوں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ خشک سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہ ناڑو کی وجہ سے تھن جو ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری کا ایک تھن خشک ہو گیا ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر بھینس یا گائے جو ہے اس کا ایک تھن اگر خشک ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر 2 تھن اس کے خشک ہوں تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو یعنی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا جس جانور کا علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہو، یا خنثی جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں موجود ہوں، یا جلالہ جانور یعنی جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔